کہا میری ایک محتاج بہن تھی، مجبور تھی، میں دوسرے لوگوں کو تو نوازتا تھا لیکن اپنی بہن سے صرف نظر کرتا تھا، اپنی بہن کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کی ضرورتوں کو خیال نہیں کرتا تھا، تعلق اپنی بہن کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آج میں جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہوں۔ امام زابی سے نقل کرتے ہیں الکبائر کے اندر، ایک شخص حج کے لیے گیا تو وہاں ایک شخص کو جو بڑا نیک تھا، بڑا امین تھا، امانت دار تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، اس کے پاس 1000 دینار جو ہیں امانت کے طور پہ رکھے، کہا جب میں عرفات سے واپسی آؤں گا تو میں آپ سے یہ امانت واپس لے لوں گا، ابھی میں حج پہ ہوں، میری مصروفیت ہے، اس لیے آپ یہ میری امانت اپنے پاس رکھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی امانت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ جب وہ عرفات کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد واپس پلٹا تو وہ گھر جا کے دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں شخص کدھر ہے؟ کہا اس کا تو وصال ہو گیا، اس کا تو وصال ہو گیا۔ کہا کہ میں نے تو اسے 1000 دینار دیا تھا، اب وہ دینار آپ کو علم ہے؟ بیٹوں سے پوچھا آپ کو علم ہے اس نے کس کو دیے ہیں؟ کہا ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کی امانت کس کے پاس ہے۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا، 1000 دینار ہیں، اب میں کس سے مانگوں؟ جسے دیے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے، اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ کہاں میں نے رکھے ہیں وہ 1000 دینار۔ اب ابو بکر وہ شخص آیا اور مکہ کے جو علماء تھے ان کی بارگاہ میں اور آ کر یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، میں کیا کروں، مجھے وہ اپنی رقم کیسے مل سکتی ہے؟ تو علماء نے ایک اصول دیا، کہا جاؤ کہ جو زمزم کا کنواں ہے نا، اس کنویں کے اوپر رات کی تاریکی میں کنویں کے اندر منہ کر کے جس شخص کو آپ نے امانت دی ہے اس کا نام لو، تو اس کنویں کا ڈائریکٹ تعلق جنت کے ساتھ ہے، اگر وہ شخص جنت میں ہوا تو پہلی مرتبہ جب تو نے آواز دی تو پہلی مرتبہ تیری آواز پر وہ جواب دے گا، اور اگر وہاں نہ ہوا تو پھر واپس آنا، پھر بھی تمہیں حل بتائیں گے۔ وہ شخص گیا، اس نے زمزم کے کنویں کے اوپر جا کر رات کی تاریکی میں آواز دی، اے فلاں شخص، اے میرے امین، کدھر ہو؟ اندر سے آواز نہیں آئی۔ تو وہ شخص واپس آیا اور آ کر علماء سے پھر کہا کہ مجھے تو آواز نہیں آئی، میں نے آواز دی ہے، اندر کسی کی آواز نہیں آئی، کسی نے لبیک نہیں کہا۔ علماء نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ لگتا ہے وہ شخص جنتی نہیں ہے، حالانکہ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا نیک ہے، پارسا ہے، امین ہے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کسی کا مال جو ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، کسی کا مال ضائع نہیں کرتا، تلف نہیں کرتا، کسی کا حق کھاتا نہیں ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، حج اور عمرہ کرنے والا ہے۔ پھر علماء کی بارگاہ میں حضر ہو، کہا اب کیا کروں؟ کہا یمن میں چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے برہوت نامی، اس کنویں کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے، وہاں جاؤ، رات کی تاریکی میں اس کو آواز دو، ادھر آواز دو گے تو فوراً تیری آواز پر وہ جواب دے گا۔ تو یہ شخص یمن پہنچا، یمن پہنچ کے امام زابی فرماتے ہیں کہ اس نے وہاں جا کر اس کنویں کے اندر، یمن کے اندر جو کنواں تھا، اندر آواز دی، جب آواز دی تو فوراً اس نے آواز پر جواب دیا۔ اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ میں نے 1000 دینار دیے ہیں، تو نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا۔ کہا دراصل بات یہ ہے، میں نے تیری امانت جو ہے اپنے گھر کے فلاں کونے کے اندر، زمین کے اندر دفن کر کے رکھی ہے، اور بتایا نہ اپنی بیوی کو ہے نہ اپنے بیٹوں کو، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اچھا، اس کو اپنی امانت تو مل گئی۔ جاتے جاتے اس نے کہا بھئی تو بڑا نیک تھا، پارسا تھا، تو بڑا تہجد گزار تھا، آج تیرا مقام جہنم کے اندر کیوں ہے؟ تو عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا اور یہاں نوٹ کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے واقعی اس میں کوئی شک نہیں، میں تہجد گزار تھا، میں پرہیزگار تھا، لوگوں کا جو میرے متعلق نظریہ تھا وہ بالکل حق بجانب تھا، اور میں تھا بھی پرہیزگار، لیکن میری ایک ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے آج میں جہنم عذاب میں مبتلا ہوں۔ کہا بتا تجھے وہ ایک گناہ کون سا ہے؟ کہا میری ایک محتاج بہن تھی، مجبور تھی، میں دوسرے لوگوں کو تو نوازتا تھا لیکن اپنی بہن سے صرف نظر کرتا تھا، اپنی بہن کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کی ضرورتوں کو خیال نہیں کرتا تھا، تعلق اپنی بہن کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آج میں جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہوں اور جہنم کے اندر عذاب کے مزے چکھ رہا ہوں۔